بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن یا فرقہ کے پلیٹ فارم سے سجل علی اور ڈاکٹر سید علی اسد آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی یہ سوال ہے قرآن یا فرقہ آپ کیا اپنائیں گے، اور اس میں بنیادی فکر یہی ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ آپس میں گروہوں میں بٹ کے اور ایک دوسرے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور دین اسلام کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں دے رہے۔ تو ہمارا تعارف یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا کسی بھی قسم کے فرقے سے تھوڑا سا بھی کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ ہم کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم قرآن کی سمجھ بوجھ، اس کا علم حاصل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کو فرض سمجھتے ہیں، جس سلسلے میں آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ سبا کا چوتھا رکوع، جو کہ آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے اور 36 تک جا رہا ہے، تو 6 آیتیں اس میں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ اب اس کا ہم مفہومی ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو ترجمہ کرتے ہیں نا، آپ مفہومی پھر ٹھیک، تشریح کرتے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے اس قرآن پر، اور نہ ہی اس پر کہ جو اس کے ہاتھوں کے مابین ہے، یعنی اس کے سامنے، اس سے پہلے۔ اور اگر تو دیکھے کہ جب ظالم لوگ اپنے رب کے ہاں موقوف کیے جائیں گے، یعنی ٹھہرائے جائیں گے، روکے جائیں گے، قیامت کی بات ہو رہی ہے، ان کے بعض کی طرف رجوع کریں گے بات کو، یعنی ایک دوسرے کی طرف پلٹائیں گے، بات پھینکیں گے، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے استکبار کیا، کیوں نہیں اگر نہ تم ہوتے تو ضرور ہم مومن ہوتے۔ اور جو بڑے بن بیٹھے تھے، جنہوں نے استکبار کیا، وہ کہیں گے کمزور کیے گئے لوگوں سے، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے بعد اس کے کہ جب آ گئی وہ تمہارے پاس، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے۔ اور جو کمزور کیے گئے لوگ ہوں گے وہ بڑے بن بیٹھے لوگوں سے، یعنی جن لوگوں نے استکبار کیا ان سے کہیں گے، بلکہ رات کا مکر اور دن کا، جب تأمروننا، تم ہمیں حکم دیتے تھے امر کرتے کہ ہم کفر کریں اللہ سے اور ہم قرار دیں اس کے لیے شریک، اور جھکائے ہوں گے انہوں نے اسروا، چھپائیں گے وہ ندامت سے۔ کیا چھپائیں گے؟ اپنے چہرے، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس وقت وہ پیڑے پہن دیں،
ज्यों ही वो अजाब को देख लेंगे। ہاں اور قرار دیا ہم نے توق ان کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی ہم کافروں کی گردنوں میں توق تو بنا قرار دیں۔ دیں، ہاں جی، نہیں جزا دیے جائیں گے وہ مگر جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی اسی کے برابر۔ اور نہیں ہم نے ارسال کیا بیچ کسی بستی کے کوئی ڈرانے والا سوا اس نے کہا اس بستی کے خوشحالوں سے، نہیں اس بستی کے خوشحالوں نے کہا سوائے اس کے کہ سوائے اس کے کہ کہا کہنے لگے خوشحالوں نے اس بستی کے، یقیناً ہم اس پر کہ جس کے ساتھ تم ارسال کیے گئے وہ کافر ہیں، یعنی جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں جی۔ اور انہوں نے کہا ہم کثیر ہیں مال اور اولاد میں، اور نہیں ہیں ہم ہرگز عذاب دیے گئے، یعنی ہمیں عذاب نہ دیا جائے۔ کہہ دیجیے یقیناً رب میرا بساط دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اندازہ بھر کر دیتا ہے اندازہ بھر کر دیتا ہے، لیکن اکثر انسان علم سے کام نہیں لیتے یا علم میں یہ نہیں لاتے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم براہ راست مفہومی ترجمہ اور تشریح کریں گے جی انشاءاللہ۔ سورہ سبا آیت مبارکہ 31 کا مفہومی براہ راست ترجمہ و تشریح۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی اس پر جو اس کے سامنے ہے، اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ قرآن کے ہاتھوں کے درمیان یہ محاورہ ہے عربی کا جی۔ اچھا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جو اس سے سامنے پہلے موجود ہے، جو پہلے یا سے سامنے ہے، ہاں جی۔ تو اب ڈاکٹر صاحب کویشچن یہ ہے کہ وہ ایک تو سیدھا قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یعنی قرآن جو عقیدے بیان کر رہا ہے، جو آیات پیش کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں، اس سے انحراف کر رہے ہیں کھلم کھلا۔ جی ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی، حالانکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اس سے پہلے ہے، قرآن کے سامنے کیا موجود ہے؟ تورات اور انجیل اور زبور، پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں اس کے سامنے موجود ہیں۔ زبردست۔ اس سے ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ آتی ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور وہاں جو اہل کتاب تھے وہ تورات پر اور باقی جس میں انجیل انہوں پر نے اور زبور پر اللہ کی کتابوں میں جو اللہ پر جھوٹ باندھ کے غلط نسبت دے کے جو انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھیں ان پر وہ ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ مشرک جو ہیں نہ یہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب۔ اس وقت اتنی زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئی تھی تورات اور انجیل میں جتنی آج ہیں۔ صحیح ہے، بہت تحریف ہو گئی ہے نا ڈاکٹر، بہت زیادہ، لیکن اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب بہت بڑے پیمانے پر ہو چکی تھی، اب زیادہ ہو چکی ہوگی، یہ سلسلہ تو رکتا نہیں ہے نا۔ ہاں جی۔ وَلَا تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر تو دیکھے کہ جب ظالم لوگ اپنے رب کے ہاں ٹھہرائے جائیں گے، یہ یعنی ڈاکٹر صاحب قیامت کا منظر، قیامت کا منظر ہے کہ جب قیامت میں جو لوگ ظالم ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے آگے جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ روکے جائیں گے، موقوف وقف کیے جائیں گے۔ جی، ترا کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنا، غور کرنا، اس سینس میں قرآن میں ہے۔ اگر تو اب وہ دیکھے، وہ منظر دیکھے تو یوں ہوگا، مطلب ہے قیامت کے۔ جی 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 بالکل، یعنی کہ یہ ایک طرح سے قیامت کی پیش گوئی کی جائے گی کہ ایسا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ ہاں جی۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، ان کے بعض کی طرف بات پھیریں گے، رجوع کرائیں گے، بات کو پھیریں گے، یعنی ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے جی، کہ تم کرو بات، تم کرو بات، یا آگے آ رہی ہے نا، الزام ٹھہرائیں، یہ آ رہا ہے آگے، میں وہی بالکل عرض کرنے لگا تھا کہ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے، یعنی جن لوگوں نے پیروی کی ڈاکٹر جی، جو مجبور تھے، جو کمزور کر دیے گئے تھے، کیا مراد ہے؟ کمزور کر دیے گئے تھے یعنی ان کو معاشی اعتبار سے جو ہے وہ نیچ طبقے میں رکھا گیا تھا، اور وہ بیچارے اتنی جرت نہیں رکھتے تھے کہ وہ بڑوں کی جو ہے وڈیروں کی وہ مخالفت کر سکیں، وہ اپنے جو سادات اور وڈیرے ہیں ان کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، اور بعض اوقات وہ اس وجہ سے ڈر کے بھی وہ ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ کہیں گے جی للذین استکبروا، ان سے جنہوں نے استکبار کے، جو بڑے بن بیٹھے، جی۔ اب یہ کمزور لوگ
وڈیروں سے کہہ رہے ہیں لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر نہ تم ہوتے تو ضرور ہم مومن ہوتے. اب یہ ان پہ الزام ڈال رہے ہیں جو ذرا معاشرے کے اثر و رسوخ والے بڑے بن بیٹھے لوگ، یعنی کہ بڑے متکبر. اس میں زیادہ لوگوں کی وہی اکثریت ہوگی جو مالدار ہوں گے ڈاکٹر جی، مالدار، صاحب اقتدار اور مالدار لوگ. جی جی. تو اس آیت مبارکہ میں کافروں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ قرآن کے عقائد کا انکار کرتے ہیں اور باقی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے. مشرکین کا بتایا جا رہا ہے جی. اور اب بھی جو ایسا کرے گا وہ ان کی روش پہ چلے گا تو کافر ہو جائے گا. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب اب اس کے ساتھ کچھ آیتیں جو ہیں وہ ریلیٹ ہوئی ہیں. جی پلیز. یہاں پہ جی جی جی. تو ایک تو آیت جو ہے وہ ان کو ترتیب وار دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں نے دیکھا کہ سجل صاحب اس بات کو بہت زیادہ مفید سمجھتے ہیں. بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب. یہ انشاءاللہ جو قرآن مجید پہ ریسرچ کر رہے ہوں گے نا ان کے لیے فائدہ مند ہوگی ہمارے دور میں، یا جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد بھی تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وقال الذین، یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 29 ہے. وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، یعنی قیامت کے دن. یہ کالا جو ہے نا، پیچھے بھی آیا کالا، یہ ماضی بطور یقینی مستقبل ہے. تو یقینی مستقبل کی بات عموماً ماضی صیغوں میں کی جاتی ہے. بالکل. اور اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اتنا یقینی ہے کہ گویا ہو چکا، سمجھو کہ گزر چکا ہے. جیسے آپ ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ جب جیت یقینی ہوتی ہے تو ہم میچ میچ دیکھتے ہوئے جب جیت یقینی ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں ہم جیت گئے، حالانکہ جیتے نہیں ہوتے، جیتے ابھی نہیں ہوتے، اتنا یقینی لیکن ماضی صیغے میں کرتے ہیں. اور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے، اے ہمارے رب دکھا ہمیں وہ لوگ جن دو لوگوں نے، دکھا ہمیں وہ دو جن دو نے ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے گمراہ کیا تھا. ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے رکھیں تاکہ وہ انتہائی پست لوگوں میں سے ہو کر رہ جائیں، انتہائی پست ہو کر رہ جائیں. تو یہ اس وقت بڑے اور چھوٹے آپس میں، یعنی جو یہاں پہ اپنی پوجا کرا رہے ہیں وہ جو ہیں اس دن ایسے کہیں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعراف کی 38 اور 39 میں اس طرح کا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اعراف کے 38 اور 39 میں جو آیت ہے وہ بھی اسی قسم کی آیت ہے کہ جس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا، 38 یہ، ہاں جی، یہ 39 یہ، ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم بھی جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی تھیں آگ میں. جی. جب کبھی داخل ہوگی کوئی امت، کوئی گروہ، تو وہ اپنے جیسے دوسرے گروہ پر لعنت کرے گی، حتیٰ کہ وہ سب اس میں اپنے آپ کو پائیں گے. تو ان کے بعد والے ان کے پہلے والوں سے کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، پس انہیں عذاب دے دگنا آگ میں سے. وہ فرمائے گا سب کے لیے ہی دگنا ہے، کئی گنا ہے، لیکن تم علم نہیں کرتے. اور کہیں گے پہلے والے بعد والوں سے تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، بس عذاب کو چکھو اس کے بدلے کی جو تم کسب کرتے تھے. تو وہاں ایک دوسرے کو گمراہ اور گمراہ کنندگان ایک دوسرے کو جو ہے نا برا بھلا کہیں گے. بالکل. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 166 اور 167. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، آپ کھولیں پلیز، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اب وہ آیات بھی کہیں آ رہی ہوں گی جو آپ نے ریلیٹ کی ہیں، کہ جو ایک جگہ اللہ فرماتا ہے نا جنہوں نے پیروی کی اور جن کی پیروی کی گئی، ہاں جی، ان کا ذکر ہے کہ وہ بھی لڑیں گے آپس میں اور ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے ایک دوسرے. 166 اور 167. آپ مجھے اگلی بتا دیں، میں اگلی بھی کھول لوں. اگلی جو ہے نا وہ آیت ہے جی صاد کی 60 61، سورہ صاد کی 60 اور 61. تو یہاں پہ سورہ بقرہ میں بہت خوبصورت نقشہ کشی فرمائی گئی ہے، اور یہ سجل علی جن آیتوں کا انتظار کر رہے تھے یہ وہی آیات مبارکہ ہیں. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. جب وہ لوگ تبرہ کریں گے، یعنی بیزاری کا اظہار کریں گے جو پیروی کیے گئے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی. یعنی جب جو بڑے ہیں وہ اپنے پیچھے جن کو لگایا ہوا تھا، جب گمراہ کن لوگ جو ہیں وہ یعنی جو مریدین تھے، ہاں، ان کے
ان سے جو ہے تبرے کا اظہار کریں گے، کیونکہ رأوا العذاب، وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو اسباب کے تحت ایک دوسرے کو خرید لیتے تھے نا، تو وہاں اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا، کاش کے یقیناً ہمارے لیے ہو، کرتن، ایک باری پھر، یعنی دنیا میں ایک بار پھر جانا ہو، فنتبرأ منہم، تو پس ہم بھی ان سے بیزاری کریں، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کی۔ کذالک، اسی طرح سے، یریہم اللہ، دکھائے گا اللہ ان کو، اعمالہم، اعمال ان کے، حسرات علیہم، ان پر حسرتیں بنا بنا کر، اور وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے ہرگز خارج نہیں ہو سکیں گے۔ اب سعد کی آیت میں یعنی اس میں آخری آیت میں اگر ہم آسان ورڈنگ میں سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ مریدین جو ہیں وہ جن کے پیچھے چل رہے تھے، ان کے جو بھی تھے وہ بڑے تھے، پیر تھے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جی جی، تو وہ ان کو کہیں گے کہ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، جی ایسا ہی ہے نا بالکل ایسا ہی، کہ تمہاری وجہ سے ہم عذاب میں آئے ہیں اور تمہیں بھی ڈبل عذاب ہونا چاہیے، جی ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسا۔ یہ ہے 38 سعد کی 38 نمبر ہے، ہاں 38 ہے، ٹھہریے میں نے ایک پیج سورت 38 ہے نا، 66 تھی نا، ہاں ہاں یہ میں نے کھولی 66 67 تھی، یہ تھی 60 61 وہی کھلا ہوا تھا، ہاں وہی کنفیوز ہو گیا جی۔ ہاں جی، قالوا بل انتم لا مرحبا بكم ہاں جی، انتم قدمتموه لنا وہ کہیں گے، فبئس القرار، ہاں جی، وہ کہیں گے تم ہو کہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہو کہ تم نے ہمیں اس آگ کے لیے، ہمیں اس برے جو جگہ ہے اس کے لیے مقدم کیا، یعنی آگے بھیجا۔ پیچھے بھی وہ ان کی بات ہے، ان کی بات آ رہی ہے، ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج تمہارے ساتھ پار کر کے آنے والی ہے، لا مرحبا بہم، کوئی مرحبا نہیں اس کے لیے، کوئی خوش آمدید نہیں، انہم سال النار، بے شک وہ آگ میں جانے جلنے والے ہیں۔ اور کہیں گے کہ بلکہ تم ہو کہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، ایک دوسرے کو کہیں گے تم تھے کہ تم نے ہمیں اس برے مقام کے لیے مقدم کیا۔ اور وہ کہیں گے ہمارے رب جس نے ہمارے لیے اس عذاب کو مقدم بنایا، اسے عذاب کئی گنا آگ میں زیادہ دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا وہ کہیں گے کیا ہے ہمیں کہ نہیں دیکھتے ہم ان مردوں کو، ان لوگوں کو جنہیں ہم شمار کیا کرتے تھے اشرار میں سے، جنہیں ہم برا کہتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، تو وہ اصل میں اچھے ہوں گے، بالکل وہ نظر نہیں آ رہے۔ اور اس کے علاوہ کہاں پہ ہے؟ اور اگر آپ مزید آیات پڑھنا چاہتے ہیں تو ویلکم، ورنہ آپ ریفر کر دیں صرف۔ جی، اور اس کے بعد ریفر کی ہوئی ہے سورہ احزاب کی 66 آیت، اس میں بھی اسی قسم کا جو ہے نا مضمون ہے، اور سورہ سبا کی ہم 31 آیت میں بھی اس قسم کا مضمون پڑھ رہے ہیں۔ اور آج کون سی آیت ہم پڑھ رہے ہیں؟ 31 ہی ہے نا، ہاں یہ 31 ٹھیک۔ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ آپ اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ کوئی بھی بات نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم آپ کو بچا لیں گے تو بچانے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، صرف آپ کو قرآن پر ایمان اور اس کے مطابق عمل تا مرگ، یہ بھی شرط ہے، مرتے دم تک ایمان اور نیک اعمال اگر ہوں گے اس حالت میں، اگر ہم مر گئے تو تب ہماری بخشش ہوگی۔ قرآن جگہ جگہ یہ فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہ فرمایا، ایسے ہی اس بات کو، ہاں جی، اس بات کو بہت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تنقید فرمائی ہے اس بات پر کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو بچا لیں گے، ایک دوسرے کو چھڑا لیں گے، تو یہ وہاں کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ جیسے سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ وہ کہنے لگے، طاقتور لوگ کمزور لوگوں سے کہنے لگے تم گناہ کرو، تمہارے حصے کا عذاب ہم لے لیں گے، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اپنے بوجھ کے ساتھ مزید انہیں گمراہ کرنے کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے، لیکن ان سے بھی عذاب کو ٹال نہیں سکیں گے۔ وہ اس سینس میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تم سے عذاب ٹال دیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ انتہائی اچھے افراد سے لے کر انتہائی بروں تک سے یہ عقائد رکھے گئے ہیں، ہاں، یعنی انبیاء تک سے یہ عقائد رکھے گئے ہیں، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ ان کا نام لے لیں، اور کیونکہ وہ آپ کے گناہوں کے لیے صلیب چڑھ چکے ہیں، ایسے ہی ڈاکٹر جی، آپ کے گناہوں کا بوجھ لے، گناہ کا کفارہ وہ بن گئے۔ استغفر اللہ۔ اور بائبل میں جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ تو آپ کہہ ہی دیں، پھر لوگوں کو پتہ تو چلے کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں۔
انہوں نے لکھا ہے بائبل والوں نے کہ یہ ہمارا عقیدہ مسیح کفارہ ہمارے لیے، ہاں، عقیدہ جو ہے نا ان کا اس کے مطابق یعنی کفارہ عقیدہ جو وہ بیان کیا ہے بائبل والوں نے، تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس آدم پر، اس انسان پر میں نے اتنی بڑی شریعت کا بوجھ لاد دیا ہے جو جنت میں ایک حکم کو پورا نہیں کر سکا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بھیج دیا. یا بین السطور یہ بات بھی چل رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا. یہ تو ظاہر ہے چل رہا ہے نا درمیان میں، تو اپنا اکلوتا بھیج دیا تاکہ ان کے گناہ اٹھائے اور سولی پر چڑھ کر ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. جو اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی پائے گا. اور پھر اسی بائبل میں عہد جدید میں نیو ٹیسٹامنٹ میں اس جو سولی چڑھے مسیح علیہ السلام اس کا ایک انتہائی مکروہ انداز سے ذکر کیا ہے. سو ہمارا مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے. استغفر اللہ. تو اعلیٰ ترین لوگوں سے بھی یہ عقائد کھڑے گئے ہیں کہ وہ انہیں بچا لیں گے، ٹھیک ہے، بس آپ نام لے لیں. اسی طرح سے اس امت میں ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کے بارے اور اعلیٰ ترین شخصیات جو ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں نے یہی عقائد بنائے ہوئے ہیں کہ بس آپ کلمہ پڑھ لیں یا ان کا نام لے لیں، ٹھیک ہے، ان کی حمد و ثنا کر لیں تو آپ بخشے جائیں. ٹھیک ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن مجید میں ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے نبی جو آگ میں ہے کیا تو اسے بچا سکتا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ عدل اللہ کا ایسا نظام ہے عدل کا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا جو کم تولے وہ ہم میں سے نہیں ہے، انہوں نے یہ فرمایا. اور پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے پھر یہ سلسلہ چلتے آتا لوگوں نے اور بھی کئی لوگوں کو اپنے نظام میں جن کو وہ اللہ کا بہت نیک سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں ولی سمجھتے ہیں، کچھ نے اور نام رکھے ہیں، ایسے ہی نا ڈاکٹر؟ جی ایسے، جن کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم اگر ان کا لڑ ہم نے تھام لیا تو ہم بخشے جائیں گے. تو یہ جتنی آیات یہاں پہ ابھی ریلیٹ کی گئی ہیں اس سے آپ یہ دیکھ لیں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. سورہ بقرہ کی 48 نمبر آیت میں نا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے جو بھی جس کی بھی پیروی کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ آپ کو بچائے گا نہیں. قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ لعنتیں کریں گے اور کہیں گے کہ جیسے ہم جس کے پیچھے چل رہے تھے نا ان لوگوں نے ہم سے منہ موڑا ہے نا، کاش ہمارے لیے دوسری باری ہوتی تو ہم بھی ان سے منہ موڑتے. یہ سورہ بقرہ کی 166 نمبر ہے. یہ جو بات ہے اس میں سورہ مبارکہ صافات میں یہ فرمایا جا رہا ہے ایک جگہ پہ کہ انہی لوگوں کے بارے میں وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے کچھ پوچھنا ہے. مالکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کی نصرت کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی دنیا میں تو تم نے یہ دعوے کیے تھے کہ ہمارا فلاں جو ہے ہمیں بچا لے گا، ہمارا فلاں مرشد ہمیں بچا لے گا، لیکن آج جو ہے تم کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد؟ انہیں حسرت دلانے کے لیے یہ بات کی جائے گی. اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس دن کوئی بھی جو ہے وہ کسی کی بھی مدد نہیں کر سکے. ولا ہم ینصرون بھی، ولا ہم ینصرون، ان لوگوں کی مدد نہ کی، ان لوگوں کی مدد نہ کی. آیت نمبر 48 دیکھیں. ہاں ٹھیک ہے جی. آگے چلیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں چلیں. صحیح ہے. سورہ سبا آیت مبارکہ 32 کا براہ راست مفہومی ترجمہ و تشریح. وقال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اور وہ لوگ جو بڑے بن بیٹھے ان سے کہیں گے جو کمزور کیے گئے. یعنی معاشرے کے کمزور لوگ جو بڑوں کی پیروی کر رہے تھے تو بڑے لوگ چھوٹوں سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تمہیں ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کہ جب وہ تمہارے پاس آ گئی، یعنی ہدایت جب آ گئی اس کے بعد ہم نے روکا تھا. بلکہ کنتم مجرمون، تم خود ہی مجرم تھے. ٹھیک ہے جی. اب ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو آیات آپ نے کی ہیں نا یہ دوبارہ ایک دفعہ ان کے صرف آپ مجھے وہ بتا دیں، ریفرنسز بتا دیں. جو ایک دوسرے پر یہ جو لعن طعن والی بات ہے کہ جو پیروی کی جنہوں نے جو پیروی کیے گئے ایک دوسرے سے جو ہے نا لعن طعن کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کریں گے. یہ آیات کچھ میں نے نوٹ کی ہیں. سورہ حامیم السجدہ 29 نمبر آیت، ٹھیک ہے، سورہ اعراف 38 اور 39، سورہ بقرہ 166
اور 167 یعنی 67، اور سورہ صاد 60 اور 61، اور سورہ احزاب 66، اور سورہ سبا 31 جو آج ہی ہم نے پڑھی۔ یہ تمام ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں جس میں اسی قسم کا مفہوم ہے، ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر؟ جی، کہ جس میں مفہوم کیا ہے ان آیات کا اور جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دنیا میں کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں معاشی طور پہ، ٹھیک ہے جی، اور کچھ لوگ بڑے بن بیٹھتے ہیں جو معاشی طور پہ بھی کچھ زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور جن کا سٹیٹس ہوتا ہے۔ تو جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں یا کمزور کر دیے گئے ہوتے ہیں وہ بڑوں سے ان کی پیروی کرتے رہتے ہیں، ان کی بات مانتے رہتے ہیں، اور قیامت والے دن جو ہیں، قیامت والے دن وہ چھوٹے کہیں گے ان سے کہ اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم مومن ہوتے۔ تو بڑے جو لوگ ہیں، سورہ مبارکہ سبا کی آیت نمبر 32 میں جن کا ذکر ہوا ہے کہ یہ جو بڑے بن بیٹھے تھے جنہوں نے تکبر کیا تھا، یہ پست کیے گئے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں ہدایت آ جانے کے بعد نہیں روکا تھا، تم خود ہی مجرم تھے۔ اب ہو یہ رہا ہے، یہ ریفرنسز جو شیئر کیے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزامات پھینکیں گے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں، کہنا مانتے رہیں، کچھ غلط حکم دیتے رہیں، کچھ ان کی پیروی کرتے رہیں، ٹھیک ہے، کچھ مرید بن کے ان کا کہنا مانتے رہیں، لیکن قیامت والے دن دونوں ایک دوسرے پر جو ہے وہ لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے سے لا تعلقی کریں گے اور ایک دوسرے کو عذاب کی دعائیں کریں گے، بد دعائیں کریں گے ایک دوسرے کے لیے۔ اور اس میں یہ بات بھی میں کروں گا کہ جی پلیز۔ کچھ پیر ہیں جن کے بارے میں ان کے مرید جو ہے نا وہ بڑا لمبا چوڑا کرتے ہیں، تو ایک پیر صاحب کے جو ہے نا وہ قول پیش کیا گیا ان کے مریدوں کی طرف سے کہ انہوں نے کہا ایک دن کہ میں نے پوچھا داروغہ جہنم سے کہ میرا مرید بھی کوئی ہے جہنم میں؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا کوئی مرید بھی جہنم میں نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا مرید برا بھی ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیا ہوا میرا مرید برا، میں تو اچھا ہوں۔ لیکن یہ بات جو ہے قرآن پاک کی کتنی آیتوں کے خلاف ہے جو منسوب کی گئی ہے ان بزرگ سے، جو بھی ہیں وہ منسوب کی گئی، کتنی آیتوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن ابصر فلنفسہ، جس نے روشنی پائی تو اپنی ذات کے لیے۔ تو یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ میں تو اچھا ہوں، میری اچھائی کا فائدہ ان کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر جو خود اس نے کیا۔ سبحان تو یہ کیسے اس کے لیے کافی ہو جائے گا جو کسی نے کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 5 جگہ پہ قرآن شریف میں فرما رہا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں یہ پیر صاحب کیسے اپنے برے مریدوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف عقیدہ کفارہ کے اسلامی ایڈیشن ہے کہ یہاں پہ کہہ دو کہ فلاں نے میں بخشوا لیا، فلاں نے بخشوا لیا۔ اور جو موحد ہیں، اونچے درجے کے موحد ہیں، ایسے لوگ جو کہ واقعی موحد ہیں، ان سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا تو پھر تم زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا جو ہے نا یہ گناہ کر کے اس کو بھر دو، پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے۔ جبکہ یہ قرآن کی آیات کی سری اپنا سورہ بقرہ کی 81 نمبر کافی وہ کافی ہے۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں یہ مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ تو کتنے واشگاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح قرار دے دیں؟ کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ اور پھر دیکھیں کہ یہ جو ایک دوسرے کو کہنا ہے نا کہ تو نے مجھے کیا تھا تو نے مجھے کیا تھا، یہ اس وقت تو کہیں گے کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا نہیں تھا، لیکن دنیا میں یہ ہدایت سے روکتے ہیں۔ ایسے علماء کی اس وقت کمی نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں قرآن پاک جو ہے نا اسے ترجمے سے نہیں پڑھنا۔ اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کی شروع کیا تو اس نے معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے لیے گمراہی کا دروازہ کھول لیا۔ تو معاذ اللہ قرآن کو وہ گمراہی کا دروازہ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جو عربی زبان جانتے ہیں وہ قرآن کو پڑھیں ہی نہ، کیونکہ ان کے لیے تو معاذ اللہ گمراہی کا دروازہ کھول ہی جائے گا، جیسے بھی وہ پڑھیں گے انہیں تو پتہ ہوگا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس حد تک لوگ قرآن سے ہٹ گئے ہیں، اور یہ قرآن جو فرقے کی مذمت فرمائی ہے نا، اسی لیے فرمائی ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ آئندہ جو قرآن کے ساتھ مخالفت کرنے والے لوگ ہوں گے نا وہ سب سے زیادہ مخالفت جو یعنی کروول قسم کی ہوگی وہ فرقہ بازوں کی ہوگی، جو اپنے آپ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہیں گے، قرآن پر ایمان کا اظہار بھی کریں گے اور قرآن سے لوگوں کو دور بھی ہٹائیں گے۔ ایک سورہ فرقان میں ایک آیت ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر کاٹے گا، یقول
کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، کاش اتخذ تو میں نے پکڑا ہوتا مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ راستہ، یا ویلتا ہائے خرابی میری، لیتنی کاش ہوتا، کاش میں لم اتخذ نہ پکڑتا فلانن فلاں کو خلیلا دوست، لقد یقیناً اضلنی اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر خاص نصیحت نامے سے یعنی قرآن سے، بعد اذ جاءنی بعد اس کے کو میرے پاس آ چکا تھا، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو عین وقت پر چھوڑ جانے والا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن آیا اور ایک بندہ تھا، میں نے اسے دوست بنا لیا تھا، وہ جو ہے یہاں پہ یہ جب آیتیں آئی نا تو اسی کے ساتھ وہ مشہور و معروف آیت آئی ہے جو بہت دفعہ ہم ریفر کر چکے ہیں کہ وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا رب اے میرے رب، ہائے میرے رب، ادھر یا کا مطلب ہائے ہے، ہائے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے پکڑا ہوا تھا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا چھوڑا ہوا، یعنی ایسے پکڑا ہوا تھا کہ جیسے چھوڑا ہوا ہو۔ اب دیکھ لیں ایسے ہی پکڑا ہوا ہے نا، قرآن ہے ضرور ہے، پڑھنا ضرور، ترجمے سے نہیں پڑھنا ورنہ معاذ اللہ گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اس میں دیکھیں آپ کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ، تو اس میں کچھ لوگوں نے اس سے بھی غلط مطلب لینے کا کوشش کی غلط مطلب لینے کی، اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہر وقت، اور اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہاں پہ قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ تو اس کا جواب سجل صاحب نے بہت ہی خوبصورت دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے قرآن کو سمجھنے کی مثالوں میں ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا اس لیے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یہ بات تو آ گئی ہے نا کہ ظالم اس دن اپنے ہاتھ پر کاٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، جب نصیحت نامہ میرے پاس آ گیا تو اس نے مجھے اس سے بھٹکا دیا۔ تو یہ دیکھیں گے نبی پاک، تو نبی پاک کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، اس لیے آج ان کی یہ حالت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک ڈاکٹر صاحب، بہت سے آپ نے ماشاءاللہ محاذ جو ہیں وہ کھول دیے ہیں۔ میں اس ضمن میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جی کہ کیا کوئی کسی کو بچا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں اور کون سے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا؟ جس طرح آپ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم جہنم میں آگ ہمیں نہ چھوئے گی سوائے گنتی کے چاند دن۔ تو اس میں اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، جس کسی نے بھی برائی کی اور برائی نے اسے گھیر لیا وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں ابد تک رہے گا۔ ایسا ہی ہے؟ جی۔ تو یہ قرآن کی آیت مبارکہ سے ہمیں ظاہر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہو سکتی ان میں سے، یہ جن کے دعوے ہیں کہ ہم بخشوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار ہم اس آیت مبارکہ کو ریفر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کیا جو آگ میں تو اسے بچا سکتا ہے۔ یہ کون سی آیت مبارکہ؟ زمر 19 کا جملہ، افانت تنفذ من فی النار، کیا تو اسے بچا سکتا ہے کہ جو آگ میں، یعنی کہ اس کی سمجھیں اس بات کو، عام بات نہیں، یہ معجزانہ جملے آیات ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے ادا کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو آگ یعنی جہنم یا عذاب جس پر سچا ہو چکا ہے، صادق ہو چکا ہے، اس کو نہیں بچایا جا سکتا۔ ایسے ہی ڈاکٹر؟ ہاں، یہ آیت ہے، میں نے نکالی سورہ زمر کی 19 نمبر آیت ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا بھلا وہ کہ جس پر عذاب کی بات حق ہو چکی ہے، یعنی اس پر اطلاق اس کا کیا جا چکا ہے، افانتا تنقذ، کیا تو اس کو بچائے گا، من فی النار، جو آگ میں۔ تو میرے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا قرآن پاک، وہ بھی اس وقت جب پڑھتا تھا میرے پاس قرآن پاک، ایم فل اس نے کیا ہوا تھا، جیسے سجل صاحب نے بھی فزکس میں ماشاءاللہ ایم فل کیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک دن اس نے اپنے والد سے نا یہ آیت بیان کر دی، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اے نبی تو اسے بچا سکتا ہے جو آگ میں؟ تو والد صاحب نے کہا شام سے پہلے اپنا بوریا بستر سمیٹ، اپنے بیوی بچوں سمیت یہاں سے میرے گھر سے چھوڑ جا، نہیں تو شام سے پہلے مجھے یہ آیت دکھا۔ پھر اس نے مجھے فون کیا، کہتا ہے استاد جی وہ آیت کدھر ہے؟ پھر میں نے اسے بتایا کہ 19 نمبر آیت ہے زمر کی۔ پھر آیت پڑھ کے اس نے اپنے ابا جی کو سنائی، اور پھر کنز الایمان شریف سے ترجمہ بھی نکال کے دکھا دیا، تو پھر وہ ابا جی خاموش ہو گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن سے کتنی شدید قسم کی دوری ہے۔ تو سورہ فرقان کی 30 نمبر آیت میں سچ ہی لکھا ہوا ہے نا، آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت دیکھیں گے اس وقت کے لوگوں کی، تو
تو قیامت کے دن تو کہیں گے نا، 3 میں بھی آپ کمپلیٹ کر کہیں گے نا کہ اے افسوس میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، مجھے کمپلیٹ کائنڈلی کرنے دیں، آپ کی باتوں کو میں نے آگے چلانا ہے۔ میں نے عرض کی تھی نا، آپ نے کئی محاذ کھولے ہیں، ایک تو یہ ہے جی کہ ایک جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان منافقوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے نا بخشش کی تو وہ قبول، بخشش مانگیں گے۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کو کہ اے بیٹی، دنیا میں مجھ سے جو تقاضا کرنا ہے کر لو، آخرت میں تمہارے کام نہ آ سکتا، ٹھیک۔ اور بے تحاشا پھر ڈاکٹر صاحب نے کئی آیات پیش کی کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، کوئی اٹھانے والی بوجھ کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، لا نفس عن نفس شیئا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ جزا بنے گی کوئی جان کسی جان کی طرف سے، ولا ہم ینصرون، نہ مدد کی جائے گی، اور ایک شفاعت کا بھی ہے اسی طرح۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن مجید کی اعلیٰ ترین سچی آیات موجود ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، صرف اللہ ہی ہے جو آگ سے بچائے گا، اور اللہ کا نظام عدل کبھی، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جہنمی ہے، جو فاسق ہے، اس کو جنتی کی طرح اور نیک کی طرح کیا جا سکے۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا مومن فاسق جیسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کبھی ظلم نہیں فرماتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہنمی کو جنت دے دی جائے اور جنتی کو جہنم میں پھینک دی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا محاذ یہ جی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ جو پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، استغفر اللہ، اس سے بڑا قرآن پہ حملہ اور کیا ہوگا ان لوگوں کی طرف سے؟ حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود ترجمے کیے ہیں دنیا کمانے کی غرض سے، اور جب لوگوں کو ان ترجموں سے ہی، جس میں انہوں نے زیادہ تو وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش ڈنڈی نہیں مار سکے، مطلب کوشش بھی کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ نہیں کر سکتے۔ ترجمے میں کس حد تک تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ آج کل لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ڈکشنریز دیکھ سکتے ہیں، دیگر ترجمے دے سکتے ہیں۔ ایک ایپ ہے اسلام 360 کے نام سے، اس میں ڈاکٹر صاحب 15-20 تراجم اویلیبل ہیں۔ جس بندے نے بھی صحیح ترجمہ دیکھنا ہے تو لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی موجود ہے، اور حرف بہ حرف اور وہ دیکھ سکتا۔ میرا وہاں ان لوگوں سے یہ سوال ہے جو ترجمے کے مخالفین ہیں اور جو لوگوں کو قرآن کے ترجمے سے دور کر رہے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے، سارے اس بات کو متفق ہیں، سارے ارسپیکٹو آف دا فرقہ۔ آپ جانتے ہیں نا کہ فرقے کے لوگ اپنے فرقے کی حدیث کی کتابوں کو مانتے ہیں، دوسرے فرقے کی رد کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث تمام فرقوں میں آئی ہے، کتابوں میں آئی ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ مانتے ہیں کہ بلغ عنی ولو کان آیا، تبلیغ کر دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہاں پہ عرب تو سارے موجود تھے، ٹھیک، جن لوگوں کو حکم ہو رہا ہے اور جتنے صحابہ اس کے بعد دنیا میں گئے پھیلے اور جنہوں نے قرآن کی تبلیغ کا ذمہ اور ایک فرض جو ہے وہ نبھایا، اور اس میں تاریخ میں ملتا ہے کہ زیادہ تر کی قبریں جو ہیں وہ ادھر حرم سے اور ادھر سے مکہ سے اور سعودی عرب سے باہر ہیں۔ ہاں ایسے ہی میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ میری طرف سے تبلیغ کر دو ایک آیت کی بھی، تو جب کسی دوسرے یورپ میں یا ایشیا میں دوسرے براعظموں پہ یہ لوگ گئے صحابہ اکرام، تو کیا سارے وہاں عربی بولتے تھے؟ پہلا سوال کیا وہ ان کو ترجمہ نہیں سناتے تھے؟ میں آپ لوگوں سے سوال، اب اگر وہ لکھ کے نہیں دے رہے تو انہوں نے انہی کی زبان میں بات کی، یا ان کی زبان سیکھی یا ان کو عربی سکھائی، یہی ہو سکتا ہے نا۔ تو ترجمہ تو اس وقت ان لوگوں نے کرنا شروع کیا تھا۔ اگر یہ ترجمے کے ساتھ قرآن نہ بتایا جاتا تو یہ جو ہمارے جو اس بر اعظم ایشیا کے جو غیر عرب زبان، جو غیر عربی بر زبان صغیر پاک و ہند کی بات کر لیں ہم، یا میں کس کو عربی آتی ہے، تو ان لوگوں یہ تو سارے پھر ہندو ہی رہ جاتے یا اس سے پہلے جن ادیان پہ تھے، اگر یہ ان کو ترجمہ نہ کر کے سناتے، دیکھیں نا، ترجمہ ہی نہیں کیا جائے گا، مجھے اگر ایک زبان ہی نہیں آتی تو میں کس طرح سے سمجھ سکتا ہوں کہ انہی کی زبان سے بات کیا نہیں ہے، کیا فرض ہے، کیا؟ تو یہ اپنے اسلاف کو ہی جھٹلا رہے ہیں، اپنے اسلاف کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں جن کو یہ اسلاف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا، ترجمہ لوگوں کو سکھایا، اور یہ اب خلاف کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ ترجمہ پڑھ کے ان کی جو خیانت ہے اس کو بے نقاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھیے گا، کچھ لوگ اسی ضمن میں بات کر دیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تو عربی میں، تو یہ تو ناانصافی نہیں ہے کہ جن لوگوں کو زبانی عربی ہے جی، تو ان لوگوں کو تو سمجھ آئے گا سارا ڈائریکٹ، تو ہمیں نہیں آئے گا،
تو ان لوگوں کے لیے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جا کے دیکھیں کہ جن کی زبان عربی ہے ان کو کتنا ایک قرآن سے رغبت ہے یا کتنا ایک وہ اس کو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں. انہوں نے تو الفاظ جو قرآن میں وہ جو آپ بتاتے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جس چیز کو قرآن نے دودھ کہا ہے, ہاں دودھ کے لیے جو لفظ قرآن نے وہ استعمال لسی کیا کے لیے وہ استعمال لسی کے لیے کہہ رہے ہیں لبن. اتنا تو ان کا قرآن سے تعلق ہے. لبن جو ہے یہ دودھ کو کہا ہے دودھ کو قرآن میں اللہ نے, اور وہ لسی کو کہتے اور ہیں. 2 جگہ دودھ کے لیے لبن کا لفظ استعمال ہوا, سورہ نحل میں اور سورہ محمد جس کو صلی آپ اللہ علیہ اہل وسلم. زبان کہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے انگلش زبان ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور یہ اس بات کی گواہی ہے اور دلیل ہے کہ تمام انسانیت ایک زبان سیکھ سکتی ہے. یہ بہت بڑی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر پوری دنیا کی اکثریت ایک زبان سیکھ سکتی ہے, سمجھ سکتی ہے, بول سکتی ہے نا, تو وہ انگلش کیا عربی بھی ہو سکتی ہے. عربی بھی ہو سکتی ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے عربی کا ترجمہ اور عربی بھی سیکھی جا سکتی ہے. جیسے دنیا کی اکثریت نے انگریزی سیکھ لی ہے کیونکہ اس سے دنیا کا فائدہ ہے, تو عربی سے کیونکہ آخرت کا فائدہ ہے. اور اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. جی, کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو یہ تھا جی دوسرا محاذ جو ترجمے کے خلاف ہاں ہے. اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیں آپ کہ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں اردو دانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ خوشخبری ہے, بہت بڑی سعادت ہے کہ قرآن پاک میں استعمال ہونے والے لفظ جو ہے وہ اچھی اردو بولنے والا جو بندہ ہے نا, وہ اپنی اردو میں وہ الفاظ جو قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں تھوڑا سا شکل بدل کے آتے ہیں 80% آتے ہیں. 80% الفاظ جو ہے وہ اردو زبان میں عربی کے جو ہے وہ بولے جاتے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اور جو انگریزی ہے اس سے کتنا بودھ ہے ہمیں کتنی دوری ہے ہمیں, اس کے اپنے الفابٹ نہیں, انگریزی کے اپنے الفابٹ نہیں. انگریزی کے اپنے الفابٹ ہیں, کہیں کچھ آواز دے رہے ہیں کہیں کچھ دے رہے ہیں. CUP کپ ہے اور PUT پٹ ہے, نہ یہاں پٹ کہہ سکتے ہیں وہاں نہ وہاں کپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے GH یہ ہوتا ہے تو یہ آواز دیتا ہے, جیسے HIGH ہائی تو یہ چھوٹی یہ کی آواز دے رہا ہے. جیسے W ہے اسے D کی آواز دینی چاہیے, ڈھال کی آواز دینی چاہیے, لیکن وہ واو کی آواز دے رہا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اتنی مشکل زبان کو جو ہے دنیا کی خاطر ہم نے سمجھ لیا. اور اس میں ہم نے جب پڑھایا گیا اسکولوں کالجوں میں تو ہم نے یہ احتجاج نہیں کیا کہ ہم اردو ہیں, ہمیں سائنس اردو میں پڑھاؤ, ہمیں انجینئرنگ اردو میں پڑھاؤ, ہمیں میڈیکل اردو میں پڑھاؤ. ہم نے یہ نہیں کہا, اس لیے کہ وہ دنیا کا معاملہ تھا, اس میں ہم نے اس کو ترجیح دی. جیسا کہ سجل صاحب وہ آیت ریفر کر رہے تھے, تو دنیا کی زندگی سے تم زیادہ ترجیح دیتے ہو. آگے چلیں ڈاکٹر صاحب. جی آگے انشاءاللہ کافی اس پہ ہم نے بات کی. تیسرا محاذ جو ہے نا اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ جو یہ بہتان لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا, کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے وہ کہیں گے. سورہ فرقان کی 30 نمبر آیت کے بارے میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی. تو سورہ سبا آیت مبارکہ 33 کا براہ راست مفہومی ترجمہ و تشریح. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. اور جو کمزور کیے گئے لوگ ہوں گے وہ مغروروں سے, استکبار یعنی تکبر کرنے والوں سے کہیں گے, بلکہ رات اور دن کی چالیں تھیں. چال کہہ سکتے ہیں مگر جی بالکل, کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور ہم بنائیں اس کے شریک, بہت سارے شریک. ٹھیک ہے جی. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو پیروی کرتے رہے ہیں نا اپنے بڑوں کی, وہ کہہ رہے ہیں اپنے بڑوں سے کہ تم ہی ہمیں کہتے تھے نا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو. اللہ کا کفر کرنے کا مراد ہے اللہ کی آیات کا کفر کرنا. جی یہ سو جیسے اب قرآن ہمارے پاس ہے, اللہ کی آیات, اس کا انکار کیا تو اللہ کا انکار کیا, اور اللہ کے شریک بھی بناؤ, یہ تم ہی ہمیں کہتے تھے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ندامت کو چھپائیں گے جو ہی وہ عذاب دیکھ لیں گے. ایسے ہی ہے نا. اب یہ کمزور لوگ جب برے لوگوں کو لعن طعن کر رہے ہوں گے تو اس وقت برے لوگوں کو اپنا دنیا کا سٹیٹس یاد آئے گا. ہاں جی. اور وہ اس وجہ سے شرمندہ ہوں گے. جب عذاب دیکھیں گے تو پھر نظریں چرائیں گے اور چھپائیں گے اپنی شرمندگی کو. دونوں کو ہی پتہ ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے, کیونکہ پچھلی آیت میں یہ بڑے ان کو کہہ چکے ہیں کہ ہم نے تمہیں کوئی روکا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ تم نے ہمیں مجبور کیا. کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب اگر اس وقت کوئی ظالم جابر ترین حکمران بھی ہم پر مسلط ہو جائے, اللہ بچائے سب کو, لیکن ہو جائے اگر, تو کیا ہم اپنا ایمان چھپا نہیں سکتے دل میں؟ بالکل چھپا سکتے. اگر ہم جھوٹ موٹ کی گواہی دے بھی دیں جان بچانے کے لیے تو یہ بھی اللہ نے اجازت دی ہے. سورہ نحل میں اجازت آئی ہے اس کی. جی جی,
یہ کیا اجازت آئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ایمان بچا سکتے چھپا سکتے ہیں جان بچانے جو کی خاطر؟ ایمان کے بعد کفر کا اظہار کرے اس کی مذمت فرمائی گئی ہے جی اور کہا گیا سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا جائے اور دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. تو اگر آپ ایمان پر اطمینان کیے ہوئے ہیں، اپنا ایمان چھپا بھی لیں کسی بھی مجبوری کے تحت تو وہ بھی جائز ہے. لہٰذا یہ اپنی مرضی سے جیسا انہوں نے کہا نا تم تھے ہی مجرم، تم چاہتے ہی یہ تھے جو تم کرتے آئے تھے. یہ بڑے ان چھوٹوں کو کہہ رہے ہیں اور اب چھوٹے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں کہتے تھے کہ اللہ سے کفر کرو اور شریک ٹھہراؤ. اور انہوں نے عذاب کو دیکھ کے ندامت کا اظہار، وہ مطلب ہے کہ کیا کیے ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ اپنی ندامت چھپائیں گے. پیڑے پہن دے پنجابی جنوں آتے ہیں. ہاں جی جی جی. اور وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم ان کافروں کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. جی گلوں میں توق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توق ایک بھاری سی چیز گلے میں ڈال دی جاتی ہے جس سے بندہ بڑا مشکل میں ہو جاتا ہے اور آسان نہیں رہ سکتا، اپنی نقل و حرکت اور کام جو اس سے نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. وہ گردن مطلب ایک جگہ پہ اکڑی رہتی ہے. ہاں. تو ان کی تذلیل ہوگی اور ان کو جکڑ دیا جائے گا. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں جزا دیے جائیں گے وہ، نہیں ان کا بدلہ ہوگا مگر یہ اس کے مطابق کہ جو وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب میں پھر آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ یہ آیات صرف ریفر کر دیں. اس سلسلے میں آپ قرآن کی دیگر آیات سے ہدایت اور تفصیل حاصل کر سکتے ہیں. جی حامیم السجدہ آیت نمبر 29، سورہ اعراف آیت نمبر 38-39، سورہ بقرہ آیت نمبر 166-167 اور سورہ احزاب آیت نمبر 60 اور 61، سورہ صاد آیت نمبر 60 اور 61، سورہ احزاب آیت نمبر 66 اور یہی سورت جو سبا پڑھ رہے ہیں ہم اس کی 31 آیت. جی اس میں بالکل آپ میں بھی یہی عرض کرنے لگا تھا کہ اس میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ کیا ان کے بڑے مطلب جو مرید بنے ہوئے ہیں نا اور اپنے بڑوں کے پیچھے چل رہے ہیں تو کیا ان کے بڑے ان کو بچا لیں گے؟ تو دیگر یہ جو آیتیں ریفر کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. وہ بڑے ان کو برا کہیں گے، یہ بڑوں کو برا کہیں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے. یہ سارے مفاہیم آئے ہیں اور ایک دوسرے سے لا تعلقی کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے عذاب کی بددعائیں کریں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سورہ سبا کی 31 نمبر آیت میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی اور 32 میں بھی. جی اب یہ جو ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے تو کیوں کہیں گے کہ دنیا میں جو بڑے بن بیٹھے تھے نا انہوں نے لوگوں کو اپنی پوجا کرائی، اپنی طرف بلایا اور لوگوں نے کہا جی آپ ہی ہیں سب کچھ، ہم تو کسی عذاب کو نہیں جانتے، کسی جنت کو نہیں جانتے، کسی دوزخ کو نہیں جانتے، ہم تو جو ہے نا وہ آپ کے لڑ لگے ہیں، اب آپ ہمیں جہاں مرضیہ لے جائیں. پھر ان سے اتنی زیادہ محبت انہوں نے کی، اتنی زیادہ محبت کی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیچھے چلی گئی اور وہ اپنے شریکوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور مومن اللہ کی محبت میں شدید تر ہے. یہ سورہ بقرہ میں کہا جا رہا ہے. اب یہ بڑی حیرت کی بات کو لگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی شخصیت جس سے محبت کر رہا ہے، جسے اللہ کا شریک بنا رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ وہ اس سے محبت کرنے لگے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا بھی ہے. میں نے اگلے دن ایک پوسٹ دیکھی فیس بک پہ لگی ہوئی تھی کہ ایک بزرگ سے پوچھا، بزرگ کا نہیں پتہ کہ کون ہے تو کون نہیں، ایک بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوبصورت تھے یا حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے؟ تو ان بزرگوں نے ایسا جواب دیا کہ قیامت تک کے لیے ان گستاخوں کا منہ بند کر دیا. اور انہوں نے کہا جس پر زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں اور جس پر اللہ رب العالمین عاشق ہو اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اتنا ڈیگریڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زلیخا کی جگہ پہ لے آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یوسف کی جگہ پہ لے آئے ہیں. حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ زلیخا کا جناب یوسف علیہ السلام سے جو تعلق تھا یا محبت تھی وہ صاف ستھری نہیں تھی بلکہ وہ انتہائی شہوت امیز تھی. تو اس کے باوجود ہی اللہ پر مثال دے رہے ہیں. اور اس میں کیا شک ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب. ٹھیک ہے، اللہ محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی مدد اور نصرت نیک لوگوں کے ساتھ. تو اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے محبت، اللہ فرماتا ہے محبت، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. جی لیکن جو یہ مثالیں گھاڑ رہے ہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیگریڈیشن کر رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں.
اور ان کو شرم آنی چاہیے اس حوالے سے. اور کیوں نہ ایسے کریں گے؟ جب انہوں نے فرقہ اپنا لیا ہے، قرآن سے ہٹ گئے ہیں، تو پھر یہ ایسی باتیں کریں گے نا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ورنہ ان پر کیا اللہ نے فرض کیا تھا، وتواصوا بالحق، کہ قرآن کی تبلیغ کریں گے. ایسے ہی ہے نا، قرآن میں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں. اچھا پھر اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلغ عنی ولو کان آیا، کہ تبلیغ کر دو، ایک آیت بھی آتی ہے. یہ کبھی آیت سنی ہے آپ نے؟ آپ جائیں اگر آپ جی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے منہ سے کبھی آپ نے آیت سنی؟ آیت نہیں سنی. اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں آیت سناؤ، تو ان سے کبھی آیت سنی ہے آپ نے؟ آپ جمعہ کا خطبہ تو سننے جاتے ہی ہوں گے، وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ کتنے پرسنٹیج، کتنے منٹ کے لیے آپ کے جو بھی مولوی صاحب ہیں، جو بھی فرقہ ہے آپ کا، وہ مولوی صاحب قرآن کی بات یا ترجمے کے ساتھ قرآن کتنی دیر پڑھتے ہیں اور پھر کہانیاں کتنی سناتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی کہانی ہے. میں اسی لیے ان چیزوں کو ٹھیک سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ ہم کتنی باتوں کا جواب دیں گے. ایسی باتیں بھری پڑی ہیں فیس بک اور یہ وہ سارا گمراہی سے بھرا پڑا ہے. آپ قرآن کی طرف آئیں، اس بندے کی بات مانیں کہ جو قرآن سے آپ کو دلیلیں دے رہا ہے، وہ آپ کو قرآن کی طرف لے کر جا رہا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنے پیچھے چلائیں. ہم تو سورہ مبارکہ اعراف کی 3 نمبر آیت کے تحت اس بات کے قائل ہیں کہ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کیا. یہ نازل کیا اللہ پاک. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرنا. اولیاء کتابی صورت میں شخصیات ہیں، کوئی بھی سرپرست ہیں، کسی قسم کے بھی کوئی بھی ہیں، وہ ان کی پیروی نہیں کرنی. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی ہے جو تم نصیحت حاصل فرما دیا کہ بہت ہی کم نصیحت پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہماری پیروی نہ کریں، قرآن کی پیروی کریں. اس بندے کی بات مانیں جو قرآن سے آپ کو دلیلیں دے رہا ہے. اپنی بات کی صداقت کے لیے قرآن کی آیات کو ریفر کر رہا ہے، اس کو دیکھیں کہ کیا وہ بات سچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، کیا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو. تو جو بندہ قرآن سے دلیل دے رہا ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھیں، پڑھیں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، گراک سے پوچھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کریں، اپنے عالموں سے پوچھیں، فرقے کے لوگوں سے پوچھیں، کسی بھی کتاب سے پوچھیں کہ کیا یہ بات جو یہ بندہ کہہ رہا ہے قرآن میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، پھر اس پہ عمل کریں. اور یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو اچھے مبلغ کی نشانی آپ کو بتائی ہے نا، سورہ مبارکہ یاسین میں وہ بتائی ہے کہ شہر کے دور ترین کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور وہ کہنے لگا، لوگوں ان رسولوں کی پیروی کرو. ہاں، ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور بات بھی وہ ہدایت کی کرتے ہیں. یعنی ایسی بات ہے دل کو اپیل کرتی ہے، بات بھی ایسی کرتے ہیں. تو 2 شرطیں بتائی گئی ہیں اچھے مبلغ کے لیے. اب آپ ان شرطوں پر پرکھ کے دیکھ لیں کہ آپ کے معاشرے میں مبلغ آج کیا کیا کر رہے ہیں. کیا یہ دونوں شرائط ان میں پائی جاتی ہیں؟ کون کون سی شرائط؟ یہ تو پیسے نہیں مانگیں گے، دوسرا بات ہدایت کی کریں گے، یعنی حکمت کی بات ہوگی، دل کو لگے گی. اللہ کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، تو قرآن ہے، یہ کتاب ہے. تو اس کی بات تو کرتے ہی نہیں. اور یہ جو آپ نے اس کے اگینسٹ فرقے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو حدیث آپ نے پیش کیا نا، بلغوا انی ولو کان آیا، یہ حدیث عین قرآن کے مطابق ہے. اس آیت کے مطابق جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، 67 نمبر آیت سورہ مائدہ کی، جو تیری طرف نازل کیا گیا اسے خوب تبلیغ کر دے. ویری نائس، ویری نائس. سورہ سبا آیت مبارکہ 34 کا براہ راست مفہومی ترجمہ و تشریح. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. اور نہیں ہم نے ارسال کیا بیچ کسی بستی کے کوئی ڈرانے والا، مگر اس بستی کے خوشحالوں نے کہا یقیناً ہم کفر کرتے ہیں اس کا کہ جس کے ساتھ تم ارسال بھیجے گئے. یعنی جو تعلیمات تم لے کے آئے ہم ان کا انکار کریں. اس سے ایک آپ کو جنرلائزڈ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے ہم سب کو کہ جو خوشحال ہوتے ہیں نا معاشرے کے، جو بڑے بن بیٹھتے ہیں یا جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، جنہیں کوئی ٹینشنیں نہیں ہوتی مالی اعتبار سے، وہ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ پہلے انکار کرتے ہیں. اور معاشرے کا پسا ہوا طبقہ پھر ظالم انکار کرے گا. تو مترفو جو ہے نا، مترفین جو ہیں، خوشحال لوگ اکثر ظالم ہوتے ہیں، اکثر ظالم ہوتے ہیں. اور جو پسے ہوئے لوگ ہیں کر کے لوگوں کا وہ استحصال اور استحصال کر کے، اور وہ اکثر جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اکثر پسے ہوئے مظلوم لوگ ہوتے ہیں. تو نبی جب آتا ہے نا تو مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی جو ہے نا مخالفت کرتا ہے، کیونکہ وہ عدل کا کہتا ہے. عدل ہوگا تو پھر امن آ جائے گا. یہی بات ہے نا جو کیسر نے پوچھی تھی ابو سفیان سے
جب قیصر کو خط گیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس نے کہا کوئی وہاں کا بندہ جو جانتا ہو اس نبی کو وہ مجھے ملوا دو۔ ابو سفیان گیا ہوا تھا کسی قافلے کے ساتھ، تو ابو سفیان سے بلا کے اس نے پوچھا، اور یہ پوچھا اس نے ایک سوال پوچھا کہ کیسے لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بہت غریب اور پسے ہوئے لونڈی غلام قسم کے لوگ ہیں وہ۔ تو قیصر نے کہا نبیوں پر پہلے ایسے ہی لوگ ایمان کچھ باتیں ظاہر ہے تو تورات میں اس وقت انہوں نے چینج نہیں کی، تو وہاں سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ ہدایت تو لے رہے تھے نا۔ سورہ سبا آیت مبارکہ 35 کا براہ راست مفہومی ترجمہ و تشریح۔ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، اور کہا انہوں نے ہم ہیں مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے بہت زیادہ۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم تو کبھی بھی عذاب نہ دیے گئے ہوں گے۔ یہ پچھلی آیت کے سیاق و سباق ڈاکٹر صاحب میں ان کو بتا دوں اپنے سننے والوں کو کہ یہاں پہ جو جس بستی میں خوشحال لوگ انکار کر دیتے تھے نا جب کوئی اللہ کا رسول آتا تھا، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بہت زیادہ مال و اولاد ملا ہوا ہے، ہمیں کیسے عذاب ہوگا؟ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں، ایسے ہی ڈاکٹر جی ایسے ہی۔ اس کے بارے میں ایک جگہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا آیت کا مفہوم ہے کہ یہ مال اور اولاد پر جو ہے نا کر رہے ہیں بھروسہ، تو یہ مال اور اولاد جو ہے نا ان پر حسرت بن جائیں گے، اور جب یہ جانیں نکلیں گی ان کے اس حال میں کہ یہ کافر ہوں گے، اور پھر نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اور مال کی تو یہاں تک کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ آل عمران کی 91 نمبر آیت ہے، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور موت پائی انہوں نے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل، نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی، ملء الارض، زمین کے برابر سونا، زمین کے برابر ذهبا سونا، ولا افتدی بہ، اگرچہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ کر دے، تو قیامت والے دن وہ بھی اس سے کام نہیں آئے گا۔ جو ایک زمین پوری 76 خرب من جو ہے نا، 76 خرب من جو ہے وہ بنتا ہے اس کا ایک اندازے کے مطابق وزن، تو بالکل وہ بھی اس دن نہ لیا جائے گا، اور اس دن وہ جنت خریدنے کے لیے نہیں استعمال کریں گے اسے، دوزخ سے بچنے کے لیے۔ بھائی جنت ملے نہ ملے دوزخ سے بچ جائے، حالانکہ ہوگا بھی نہیں ان کے پاس، لیکن کوشش ان کی یہی ہوگی۔ جی اس کو برائے کرم آپ شیئر کیا کریں، آگے پھیلایا کریں۔ سورہ مبارکہ سبا آیت نمبر 36 کا مفہومی ترجمہ و تشریح۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی ان سے کہہ دے یقیناً میرا رب کھول دیتا ہے رزق کو، بساط دے دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور مقدر کر دیتا ہے، یعنی اندازہ بھر کر دیتا ہے، نپت اللہ کر دیتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں میں سے بہت زیادہ ہیں جو علم نہیں رکھتے، علم نہیں کرتے، علم میں نہیں لاتے، یا علم حاصل نہیں کرتے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اس بات کا علم حاصل کریں نا، قرآن کی طرف آئیں نا۔ تو یعنی کہ پچھلی آیتوں میں، آیت مبارکہ میں یہی ذکر ہو رہا تھا کہ وہ جو قرآن کا یا اللہ کے رسول جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آتے تھے، تو جو اس بستیوں کے خوشحال لوگ ہوتے تھے وہ کفر کرتے تھے ان آیات سے، وہ کہتے تھے ہم تو بہت زیادہ مال اولاد دیے گئے، ہمیں کب عذاب ہوگا؟ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو رزق دیتا بھی ہے، پھیلا دیتا ہے رزق کو، اور جسے چاہتا ہے اس کا نپت اللہ کر دیتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیتا ہے۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے جو آج خوشحال ہے وہ کل سڑک پہ بھی تو آ سکتا ہے، تو ہدایت حاصل کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ جزاک اللہ خیر جی، اس کو آگے پھیلائیں پلیز، اور اسی کے ساتھ ہی سجل علی، ہاں جی، اور ڈاکٹر سید علی اسد کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔